अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 50 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नादा, और पुकारेंगे और पुकार कर कहेंगे, अस्हाबुन्नारी, दोज़ख वाले, अस्हाबल जन्नाती, जन्नतियों को, अन अफीजू, ये के अफीजू तुम डालो, अलैना, हम पर, मिनल माई, कुछ पानी से, औ या मिम्मा, फेंको इसमें से जो कुछ, रज़क़कुमुल्लाह, रिज़्क दिया है तुम्हें अल्लाह ताला ने। कालू, जन्नती कहेंगे, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, हर्रमाहुमा, हराम कर दी हैं ये दोनों चीजें, अलल काफिरीन, काफिरों पर। इससे मकसद अहले जहन्नुम की इंतहाई रुसवाई बयान करना है कि दुनिया में तो कमज़ोर मुसलमानों को ज़लीलो हकीर समझते थे और कहते थे कि अल्लाह ताला हमें छोड़कर इन्हें क्यों कर अपनी रहमत से नवाजेगा। लेकिन अब हाल ये है कि अपनी इंतहाई बेबसी के आलम में जन्नतियों को पुकारेंगे और मुकम्मल इज्जो इनकसार के साथ उनसे कहेंगे कि हमें इस पानी में से थोड़ा सा पानी दे दो जो अल्लाह ताला ने बतौरे रहमत तुम्हें अता किया है, ताकि हम लोग आग की तपश और प्यास की शिद्दत से नजात पाएं, या तुम्हें जो खाने और पीने की अशिया मिली हैं उनमें से कुछ दे दो। तो जन्नती कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों को जहन्नमियों पर हराम कर दिया है। जहन्नमियों ने अल्लाह ताला के दीन को दुनिया में खेल और मजाक बना लिया था और दुनिया में और उसकी ज़ेबो ज़ीनत में फंस कर आखिरत से गाफिल हो गए थे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि आज हम भी उनके साथ इस आदमी जैसा मुआमला करेंगे जो उन्हें भूल गया हो, उन्हें हमेशा के लिए जहन्नुम में छोड़ देंगे। जिस तरह उन्होंने आज के दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया था और जिस तरह वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते थे। अन आफीजु अलैना मिनल मा, काफिरों को जहन्नुम में पानी भी मिलेगा और खाना भी, लेकिन वो पानी और खाना अल्लाह ताला का अजाब होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वासुकु माअन हमीमन फकत्ताअहुम, सूरह मोहम्मद में, और उन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा तो वो उनकी अंतड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फरमाया, इन्ना शजरा तज़क्कुम ताअमुल असीम कल मुहल यगली फिल बुतून का गलियल हमीम। सूरत अद-दुखान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक ज़कूम का दरख्त गुनाहगार का खाना है, पिघले हुए तांबे की तरह पेटों में खोलता है, गर्म पानी के खोलने की तरह। और फरमाया,
عاملات ناصبہ تسلا نارن حامیہ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کرنے والے تھک جانے والے گرم آگ میں داخل ہوں گے، وہ ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر زری سے جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا۔ او مما رزقکم اللہ، جہنمیوں کے برعکس اہل جنت دائمی نعمتوں میں عیش کر رہے ہوں گے، انہیں پانی بھی ملے گا اور عمدہ سے عمدہ کھانا بھی ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، مثل الجنات اللاتی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرات ورزق کریم۔ سورہ الحج میں، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے سراسر بخشش اور باعزت رزق ہے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی نعمتیں کافروں کو کبھی نہیں ملیں گی، جنت کی نعمتیں تو خالص طور پر مومنوں کے لیے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، کل من حرم زینت اللہ اللاتی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ سورۃ الاعراف میں، تو کہہ کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں، کہہ دے یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی ہیں، جبکہ قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہوں گی۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ آیت نمبر 51۔ الذین، وہ لوگ جنہوں نے، الذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، دینہم، اپنے دین کو، لہوا و لعبا، تماشا اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو دنیا کی زندگانی نے، فالیوم، چنانچہ آج، ننساہم، ہم بلا دیں گے انہیں، کما، جیسے، ناسو، انہوں نے بلا دیا تھا، لقاء یومہم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا، اور جو تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیات کا، یجحدون، انکار کرتے۔
حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت و اکرام سے نہیں نوازا تھا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کر دیے تھے، اور کیا تو سرداری کرتے ہوئے لوگوں سے چنگی وصول نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا اللہ، یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بس جس طرح تو مجھے بھولا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں سے چونکہ آخرت کی فکر اور اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے، اس لیے وہ دین میں بھی اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں اضافہ کر لیتے ہیں، اور دین کے جس حصے کو چاہتے ہیں عملاً کل عدم کر دیتے ہیں یا انہیں کھیل کود کا رنگ دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ کر کے انہی کو اصل اہمیت دینا، جیسا کہ اہل بدعت کا شیوہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے دین کھیل کود بن کر رہ جاتا ہے اور احکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں نسیان کا معنی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بھولتا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کر ان کی کوئی خبر نہیں لے گا، خواہ کتنا ہی وہ پکاریں گے ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص شریعت محمدی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔